بتائیے گا اس حوالے سے، آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ سائبر اٹیکس ہوتے کیسے اور عام یوزر کس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے؟ کہ جو ابھی آپ نے بات کی انفو اسٹیلر کی، ہم اسی کی بات کریں گے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو ویب کی دنیا ہے 3 لیئرز پہ کام کر رہی ہے. ایک عام لیئر اس پہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں یا ای میل وغیرہ بھیجتے ہیں. ایک ڈارک ویب ہوتی ہے، ایک ڈیپ ڈارک ویب ہوتی ہے. تو یہ بہت خطرناک کرمنلز ہیں جو اس طرح کی انفارمیشن چوری کر کے وہ ڈارک ویب پہ بھیج دیتے ہیں. وہاں سے وہ انفارمیشن بکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ابھی جو انفراسٹرکچر کی بات ہوئی، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایکسیپٹ کوکیز. کوکیز کیا ہوتی ہیں؟ کوکیز اس ویب سائٹ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک اپنے انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک شیلڈ لگائی ہوتی ہے. تو نارملی لوگ ایکسیپٹ آل کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے کی لاگرز ہوتے ہیں یا آپ کے جو اسپائی ویئرز ہوتے ہیں، وہ وہاں سے انفارمیشن اٹھا لیتے ہیں. اٹھانے کے بعد یہ جو کرمنلز ہیں یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. جو آپ کا پہلا سوال تھا یہ کہاں سے ہوتا ہے، تو اب یہ سائبر کرمنلز پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں. اور جو ہارڈ کور کرمنلز تھے انہوں نے بھی اپنی اسٹریٹجیز طے کر لی ہیں. پہلے لوگ جا کے فزیکلی بینک کو لوٹتے تھے، اب فزیکلی نہیں جاتے، وہ اس طرح ہی کرتے ہیں. اس کے لیے میں پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کہوں گا، یہ جتنے بھی جی میل ہے، ہاٹ میل ہے، یاہو ہے یا آؤٹ لک ہے. آؤٹ لک بھی شاید تھوڑی بہت پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، باقی تینوں فری ہیں. تو کہتے ہیں دیر نتھنگ فری ان دس ورلڈ. تو پہلی بات تو یہ کوشش کریں کہ اپنے وہ تمام آئی ایس پیز جن کے ای میلز ہیں وہ پیڈ ہیں ان کو استعمال کریں، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت خود کرتے ہیں. یعنی وہ آپ کے گھر کے باہر ایک اور وال ہوتی ہے، اس پہ چوکیدار کھڑا ہوتا ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امیجیٹلی اگر آپ کے پاس یہ اکاؤنٹ ہے جی میل کا، آؤٹ لک کا، یاہو کا یا ہاٹ میل کا، اس کو امیجیٹلی ابھی چینج کر لیں یہ پروگرام سنتے ہی. تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ جو نیا پاسورڈ رکھیں اس کو عام پاسورڈ نہ رکھیں کہ اپنی ڈیٹ آف برتھ، ایئر آف یہ وہ. اس کو اس طرح آرکسٹریٹ کریں اپنے پاسورڈ کو کہ اس میں کوئی اسپیشل کیریکٹر ہونا چاہیے، اس میں کوئی کیپٹل لیٹر، اسمال لیٹر ہونے چاہیے. اور اگر ہو سکے تو اس کے اندر کوئی میتھمیٹیکل فارمولا ڈال دیں. جیسے اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ بھئی 3 دونی 6 فار ایگزامپل، تو 6 ڈال دیں. تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ میتھمیٹیکل، آپ اس کو کمپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ملٹیپلائی کر دیں، وٹ ایور، وہ جتنا بھی آپ کا ریکوائرمنٹ ہوگی اس حساب سے کر لیں. اس کے علاوہ عام طور پہ لوگ اس لیے نہیں رکھتے مشکل پاسورڈز، کیونکہ اگر یہ ہیک بھی ہو گیا اور آپ کا پاسورڈ مشکل ہے تو وہ ان کے لیے مسئلے بنیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے. اگر وہ یوں سمجھ لیں آسانی کے لیے، آپ یہ کہیں گے جی مشکل پاسورڈ یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے، تو اس کی میں ترکیب بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ کوئی پاس فریز یاد کریں جس کو آپ میمورائز کر سکیں. فار ایگزامپل اگر آپ لاسٹ ٹائم مری گئے تھے 2022 کے اندر، تو آپ ایک فقرہ لکھیں کہ آئی وینٹ ٹو مری 2022. اس کا جو پہلا کریکٹر ہے اس کو اپنا پاسورڈ بنا لیں. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ چونکہ فقرہ میمورائز کریں گے آپ، تو آپ کو لکھنا نہیں پڑے گا. کیونکہ عام طور پہ لوگ اس لیے نہیں رکھتے پاسورڈ مشکل کہ ان کو لکھنا پڑتا ہے، اسٹور کرنا پڑتا ہے، اور ڈر جاتے ہیں کہ کوئی اگر وہ اسٹوریج کو اٹھا لے گا. اچھا، پھر پاسورڈ اپنے کمپیوٹر میں نہ رکھیں. اور میں اکثر دیکھتا ہوں لوگوں کے فولڈرز ہوتے ہیں پاسورڈز. تو ہیکر پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جو ہی وہ ہیک کرتا ہے تو وہ اس کو سرچ کر کے ایک دم سارے پاسورڈ نکال لیتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ 4 چیزیں کر رہے ہیں، آپ کا ڈفرینٹ آپ کے پاس ہے، آپ کے تو جیسے واٹس ایپ ہے آپ کا، یا آپ کے پاس جی میل اکاؤنٹ ہے، یہ 4-5 سب کے ڈفرینٹ پاسورڈ رکھیں. اگین مسئلہ اٹھے گا ڈفرینٹ پاسورڈ یاد کون رکھے. تو اس کے لیے بہترین ہے کہ فارمولہ بنا لیں کوئی، کہ ہاٹ میل کا ایچ استعمال کریں گے، آؤٹ لک کا او استعمال کریں گے خاص پوزیشن کے اوپر، تو آپ کو یاد آ جائے گا میں کس سے کیا پاسورڈ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو فوری طور یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے یہ دنیا کے اندر، اور یہ 1 ماہ پہلے بھی ہوا تھا، اور یہ مزید بھی ہوں گے. کیونکہ اب جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ ری ایکٹیو نہیں ہے، وہ پرو ایکٹیو ہو چکی ہے. جی ری ایکٹیو یہ ہے کہ اچھا بھائی واقعہ ہو گیا، چلو ابھی اس کو تدارک کرتے ہیں. پرو ایکٹیو یہ ہے کہ جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں، جیسے ہمارے نیشنل سرٹ ہے، اس طرح کے ادارے ہیں، وہ نگاہ رکھیں اور لوگوں کو پہلے گائیڈ کریں کہ اس طرح کے اٹیکس آ رہے ہیں. کہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے نوٹیفائی کر دیا ہے کمیونٹی سرٹ کو. اتفاق سے اس کو میں ایڈ کر رہا ہوں، اس کا نام ہے پائسا سرٹ. اس کے لیے ہم تمام شہروں میں، یا ہم چاہیں گے
کہ یونین کونسل لیول تک جایا جائے. ہم پیسہ کمیونٹی سرٹ کے آفسز قائم کر رہے ہیں گے، اور وہ ہم آفس ہی جا قائم کریں گے، عام آدمی کو پتہ ہو کہ بھئی یہاں پہ یہ ان کا آفس ہے. اس کی تشہیر بھی کریں گے اس کے اندر. اگر آپ کے ساتھ کوئی سائبر کرائم ہوتا ہے اس طرح کا، آپ کی چیز ہیک ہوتی ہے، تو آپ پیسہ سرٹ کمیونٹی سرٹ کے آفس جائیں گے، وہاں کوئی فیس نہیں لی جائے گی، بلکہ وہاں لکھا ہوگا کہ یہاں پیسے دینا اور لینا جو ہے وہ جرم ہے. اور وہ آپ کی پراپر کمپلینٹ رجسٹر کریں گے. جو ہمارا ادارہ NCCI ہے اس تک وہ کمپلینٹ پہنچائی جائے گی. اگر بہت ایمرجنسی ہوگی تو ان کو فون کر کے بتایا جائے گا جی یہ کمپلینٹ بہت ضروری ہے، اس کو دیکھ لیں. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ جب تک کمیونٹی آگے نہیں آئے گی ہمارے یہ مسائل کم نہیں ہوں گے. ہمیں یہ کام صرف گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. گورنمنٹ کی اپنی بھی پرائرٹیز ہوتی ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. مجھے اچھا لگا جب آپ کے چینل نے امیڈیٹلی کانٹیکٹ کیا اور اس کے اوپر بات کی. میں چاہوں گا اس کے اوپر جو بھی آپ کے سننے والے سوال کریں، کائنڈلی ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں. اور یہ کوئی ایسے پروگرام ٹی وی پہ شروع ہوں کہ لوگ آن لائن سوال کریں، تاکہ ہمیں ریئل لائف میں پتہ چلے کیا ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.